آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ آج بابائے قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کھادی اور دستکاری اشیاء اور سامان خریدیں جو گاندھی جی کو خراج عقیدت ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں سوچھ سرویکشن گرامین 2022 ایوارڈ عطا کر رہی ہیں۔ مرکز نے ریلوے کے اہل نان گزٹڈ ملازمین کے لیے پیداواریت سے منسلک بونس کو منظوری دی ہے۔ انڈونیشیا میں ایک فٹ بال میچ میں بھگدڑ کے واقعے میں کم سے کم 174 افراد کی موت ہو گئی اور گوہاٹی میں آج شام بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹی20 میچ کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کی 153ویں جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پورے ملک میں کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بیرون ملک بھارتی مشن بھی مختلف پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ قومی راجدھانی میں راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کی سمادھی پر سبھی مذہبوں کے دعائیہ جلسے سرو دھرم پرارتھنا سبھا کا اہتمام کیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کو عقیدت کے پھول نذر کیے۔ کئی مرکزی وزیروں، راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے، کانگریس صدر سونیا گاندھی اور دیگر رہنماؤں نے بھی گاندھی جی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاتما گاندھی کو ان کی جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس مرتبہ گاندھی جینتی اور بھی زیادہ خاص ہے کیونکہ بھارت آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے۔ جناب مودی نے امید ظاہر کی کہ سبھی لوگ باپو کے نظریات اور خیالات کے مطابق کام کریں گے۔ وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ کھادی اور دستکاری اشیاء اور سامان خریدیں جو گاندھی جی کو خراج عقیدت ہوگا۔ آج ہی سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کا یوم پیدائش بھی منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک ٹویٹ میں محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ شاستری جی نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا تھا اور انہوں نے سبز انقلاب اور سفید انقلاب میں خاص رول ادا کیا۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ شاستری جی کی سادگی اور ان کے اعلیٰ نظریات سے سبھی ہم وطنوں کو آج بھی تحریک ملتی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر نے لال بہادر شاستری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ شاستری جی ایک نظریہ ساز رہنما تھے جو بھارت کو اس کی تاریخ کے ایک اہم دور میں آگے لے گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لال بہادر شاستری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شاستری جی اپنی سادگی اور فیصلہ کن شخصیت کے لیے پورے ملک میں مقبول تھے۔ جناب مودی نے کہا کہ ہماری تاریخ کے نہایت نازک وقت میں شاستری جی کی مضبوط قیادت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے دلی میں پردھان منتری سنگرہالیہ میں شاستری جی کی گیلری سے کچھ جھلکیاں دستیاب کرائی ہیں جن سے وزیر اعظم کے طور پر ان کی کامیابیوں اور زندگی کے ان کے سفر کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب مودی نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ میوزیم دیکھنے جائیں۔ جل شکتی کی وزارت میں پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی سے متعلق محکمہ آج سوچھ بھارت دیوس منا رہا ہے۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں سوچھ سرویکشن گرامین 2022، سوچھتا ہی سیوا 2022، سجلام اور سجلام 2 جل جیون مشن کے کام کاج کے جائزے، ہر گھر جل کی فراہمی کے سرٹیفکیٹ اور اسٹارٹ اپ گرینڈ چیلنج جیسے ایوارڈز عطا کریں گی۔ مہاتما گاندھی کی جینتی کے موقع پر نئی دلی میں آکاشوانی کمپلیکس میں صفائی ستھرائی کی خصوصی مہم کا اہتمام کیا گیا۔ پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو افسر مہنک کمار اگروال، آکاشوانی کی ڈائریکٹر جنرل نیوز وسودھا گپتا، اے ڈی جی نیوز اتل کمار تیواری اور دیگر عہدیداروں نے صفائی ستھرائی کی اس مہم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر جناب اگروال نے آکاشوانی کے اہلکاروں کو سوچھتا کا حلف دلایا۔ انہوں نے سبھی لوگوں پر زور دیا کہ وہ ملک کو صاف ستھرا رکھنے کی خاطر صفائی کے لیے سال میں 100 گھنٹے وقف کریں۔ ان عہدیداروں نے آکاشوانی کمپلیکس میں مہاتما گاندھی کو عقیدت کے پھول نذر کیے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں شوپیاں ضلع کے باسکوچن گاؤں میں آج صبح سیکیورٹی دستوں کی ایک مشترکہ ٹیم کے ساتھ تصادم میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔
جو دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ سے منسلک تھا۔ اس کے قبضے سے قابل اعتراض مواد، ہتھیار اور گولی بارود بھی برآمد کیا گیا ہے، جس میں AK-47 رائفل بھی شامل ہے۔ کشمیر رینج کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس وجے کمار کے مطابق یہ دہشت گرد حال ہی میں ایک جھڑپ کے بعد فرار ہو گیا تھا اور کئی دہشت گردانہ جرائم میں ملوث تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مالی سال 2021-22 کے لیے ریلوے کے اہل نان گیزیٹڈ ملازمین کے لیے 78 دن کی اجرت کے برابر پیداواریت سے منسلک بونس کی منظوری دے دی ہے۔ اس میں RPF اور RPSF کے اہلکار شامل نہیں ہیں۔ اس فیصلے سے ریلوے کے تقریباً 11,27,000 نان گیزیٹڈ ملازمین کو فائدہ ہوگا۔ رقم کی ادائیگی دسہرے اور پوجا کی چھٹیوں سے پہلے کی جائے گی، جس سے تہوار کے دنوں سے پہلے لاکھوں کنبوں کو راحت ملے گی۔ ریلوے ملازمین کو پیداواریت سے منسلک بونس کے تحت 78 دن کی اجرتوں کی ادائیگی سے 1,832 کروڑ روپے سے زیادہ کا مالی بار پڑے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ میں شدید طوفان آیان سے لوگوں کی موت ہونے اور تباہ کاری پر صدر جو بائیڈن سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم امریکہ کے عوام کے ساتھ ہیں۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 218 کروڑ 75 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 6,90,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ صحتیاب ہونے کی شرح 98.73% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,000 سے زیادہ افراد شفایاب ہوئے۔ اس طرح اب تک مجموعی طور پر 4 کروڑ 40,28,000 سے زیادہ افراد روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ ادھر پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 3,000 سے زیادہ نئے معاملات بھی سامنے آئے۔ ملک میں سرے 37,444 کووڈ مریض زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 203 کروڑ 45 لاکھ سے زیادہ ٹیکے فراہم کیے گئے ہیں۔ انڈونیشیا میں فٹ بال میچ میں بھگدڑ کے واقعے میں کم از کم 174 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ تقریباً 180 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کل رات ایسٹ جاوا میں انڈونیشیا لیگ فٹ بال میچ میں افراتفری اور تشدد کے بعد بھگدڑ کا یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک پریس کانفرنس میں پولیس سربراہ نے بتایا کہ ہارنے والی ٹیم کے حامی میدان میں آ گئے اور پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے بعد بھگدڑ مچ گئی اور دم گھٹنے سے لوگوں کی موت ہوئی۔ بتایا گیا ہے کہ اسٹیڈیم میں 38,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، لیکن وہاں اس سے 4,000 زیادہ لوگ موجود تھے۔ انڈونیشیا کے صدر نے تحقیقات مکمل ہونے تک فٹ بال لیگ کے سبھی میچ روکے جانے کا حکم دیا ہے۔ کرکٹ میں آج شام گوہاٹی میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹی20 میچ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ روہت شرما بھارتی ٹیم کے کپتان ہوں گے، جبکہ تیمبا باؤما جنوبی افریقہ کی کمان سنبھالیں گے۔ ریونیو انٹیلیجنس کے ڈائریکٹوریٹ DRI نے کل نوی ممبئی میں 1,476 کروڑ روپے کی مالیت کے 198 کلو گرام اعلی قسم کے میتھامفیٹامائن اور 9 کلو گرام اعلی کوکین برآمد کیے۔ یہ کوکین کے ملک میں سب سے بڑی ضبط کی گئی کھیپ ہے۔ انٹیلیجنس کی جانب سے موصولہ اطلاعات کی بنیاد پر کچھ کولڈ اسٹوریج کے لیے آنے والے پھلوں کی کھیپ کی 10 سے 12 دنوں سے نگرانی کی جا رہی تھی۔ جمعے کی شام کو DRI اور ممبئی کے افسروں کی ایک ٹیم نے واشی میں درآمد شدہ سنتری لے جانے والے ٹرک کی تلاشی لی۔ تلاشی اور جانچ پڑتال کے بعد منشیات کی بڑی مقدار برآمد ہوئی۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ آج بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کھادی اور دستکاری اشیاء اور سامان خریدیں جو گاندھی جی کو خراج عقیدت ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں سوچھ سرویکشن گرامین 2022 ایوارڈ عطا کر رہی ہیں۔ مرکز نے ریلوے کے اہل نان گیزیٹڈ ملازمین کے لیے پیداواریت سے منسلک بونس کو منظوری دی ہے۔ انڈونیشیا میں ایک فٹ بال میچ میں بھگدڑ کے واقعے میں کم از کم 174 افراد کی موت ہو گئی اور گوہاٹی میں آج شام بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹی20 میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔